صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد بن سلیمان ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں تشریف لے گیا، وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کنواں موجود ہے، لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ موجود نہیں۔ میں اس فکر میں تھا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پانی گہرا تھا، اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک بچی آئی اور پوچھا، چاچا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی میں نے وضو کرنا ہے، لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے محمد بن سلیمان کہتے ہیں۔ بچی بولی، آپ وہ سلیمان ہیں جن کو سب بزرگ کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ آپ کا ایسا کوئی عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ سے سامنے کر کے دعا مانگیں جن سے پانی اوپر آ جائے۔ میں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میرا کوئی ایسا عمل نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگی، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے، اور آپ ہیں کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ کہنے لگی، سائڈ پر ہو جاؤ۔ میں حیران ہو کر ایک طرف ہو گیا تو اس بچی نے اپنا لعاب دہن پانی میں ڈال دیا۔ آنن فانن پانی کناروں تک آ گیا۔ کہنے لگی، پانی اوپر آ گیا ہے، آپ وضو کر لیں۔ میں نے کہا، وضو تو میں کر لوں گا، لیکن کہیں آپ نہ چلی جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ نے آپ کی لعاب میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ پانی اوپر آ گیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ چاچا، ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود زیادہ پڑھتی ہوں، اور میں جب یہ عمل اللہ کے سامنے رکھوں تو اللہ میری ساری حاجات دور فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے عہد کیا کہ جب میں واپس اپنے وطن جاؤں گا تو درود پاک کے فضائل پر کتاب لکھوں گا۔ پھر حضرت محمد بن سلیمان نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی جو دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیا۔ اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے وصال کے 77 سال کے بعد آپ کے جسم مبارک کو مراکش منتقل کیا گیا تو آپ کا جسم ویسے ہی تر و تازہ پایا گیا، حتیٰ تک کہ آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ وصال سے قبل آپ نے خط بنوایا تھا جو تر و تازہ تھا، حتیٰ تک کہ کسی نے آزمائش کے لیے آپ کے رخساروں پر انگلی رکھ کر دبایا تو وہ جگہ سفید ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سے سرخ ہو گئی، جیسے زندوں کے جسم میں خون کی روانی کے باعث ہوتا ہے۔ یہ سب درود پاک کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا اور اس کی دعوت دینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔